میرے خیال میں عدلیہ کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے ویژن کافی سمپل ہے. عدلیہ کے اندر سیاست کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. عدل جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے, وہ عوام الناس ایز اے ہول کے حوالے سے ہونا چاہیے. یہ ہماری ویژن ڈاکیومنٹ میں کلیئرلی ڈیٹیلڈ ہے. پولیس اور پولیسنگ کا جو نظام ہے وہ ہمارا پوسٹ کلونیل ایک نظام ہے جو امیر کو غریب سے بچا کے رکھتا ہے. اس کا عین الٹ ہونا چاہیے. انصاف سب کے در پہ آنا چاہیے اور اس کا جو ایک کلیدی کردار ہے وہ ایک پولیس فورس کا ہے. اور ہم پولیس فورس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو انڈیپینڈنٹ لائنز. لوکل گورنمنٹ کو آنسریبل ہوں گے. آپ کا مقامی پولیس افسر جو ہے وہ آپ کے مقامی کاؤنسلر کو آپ کے تھرو, آپ کے کاؤنسلر کے توسط سے آنسریبل ہوگا. ایک انڈیپینڈنٹ پولیس کمیشن ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہمارے پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے ان کا کیونکہ ذاتی تجربہ بھی ہے تو اس بات کو بھی ہم آگے رکھ دیں کہ نیب جیسے اداروں کو ہم ڈسبینڈ کریں گے. ان کا سیاسی انجینئرنگ کے علاوہ قانون اور انصاف سے کم دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو نیب اینڈ ایف آئی اے اینڈ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی عنصر ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے. پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے جو اعلیٰ ترین فورمز ہیں آئین کے اندر درج ہیں. پبلک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے, آڈیٹر جنرل ہے جن کا کام اصولاً سب سے پہلے کوئی بھی خرد برد کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ان کو فعال ہونا چاہیے, ان کو اپنا کام, اپنا فرض جو ہے اس کو نبھانا چاہیے. اور پبلک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی سے پہل ہونی چاہیے کوئی بھی ایسے الزام کی جس کو بعد میں آپ بدعنوانی کہہ سکیں, نہ کہ ایک ریٹائرڈ افسر کے انڈر لگا ہوا ایک ادارہ جو کہ کم از کم پچھلے 10 سال سے سیاسی انجینئرنگ میں براہ راست ملوث ہے, جس کے وکٹمز جو ہیں وہ آج آپ کو سٹیج پہ بھی ملیں گے. اس کے علاوہ ایک چیز جو کہ کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے بطور وکیل, کہ ایک جھوٹا یا جعلی مقدمہ کرنا جس کی وجہ سے آپ دہائیوں کسی عام آدمی کے ضائع کر سکتے ہیں, اور اس کے مقدمے کے ثمرات جو ہیں وہ اس کو نہیں بلکہ اس کی بیوہ کو, یا اس کی بیوہ کو نہیں بلکہ اس کے بچوں کو ملیں, کیونکہ آپ نے اس کی تو زندگی ضائع کر دی ایک پروسیس میں, اور اس کے بعد اگر اس کو آخر کار اپنا حق ہی ملنا ہے تو یہ کافی نہیں ہے. اس طرح کے مقدمات کی پینلٹی ہونی چاہیے. قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. ہم اس کو پختہ کریں گے اور ایک ریگولر پریکٹس بنائیں گے کہ اگر ایک جھوٹا مقدمہ کیا گیا ہے یا ایک جعلی گواہی دی گئی ہے تو اس کی سزا جس طرح پوری دنیا میں ہوتی ہے وہ یہاں پر بھی ہونی چاہیے. اور اس طرح کے مقدمات کی قیمت ریاست کو بھی اور ان لوگوں کو بھی کہ جن کے نقصان میں کیے گئے ہیں ان کو ادا کرنی چاہیے. کاسٹ کا ایک کلیئر سسٹم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگین اینڈ آئی لینڈ ہیئر, یہ خیال اور اس کو چاہے مذہب سے لے کے کیا گیا ہو یا ایک کلونیل مائنڈ سیٹ سے لے کے لایا گیا ہو, جس طرح سے بھی آج یہ کھڑا ہے کہ ایک قتل کو آپ پیسے دے کے اس کا اثر ختم کر سکتے ہیں, اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کی مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کی ہمارے قانون میں بھی در حقیقت کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بھی پری میڈیٹیٹڈ یا ایک آنسریبل مرڈر یا پھر جو بھی ایسا جرم جس میں فساد فی الارض ملوث ہو اس کو کمپاؤنڈیبل نہیں چھوڑا جائے گا. اس کی سزا ہونا ضروری ہوگی. جہاں پر بھی ریاست کے فیبرک کو آپ نے ڈیمیج کیا ہو وہاں آپ کو جوابدہی ہونا ضروری ہوگی. یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کئی سارے روپے ہیں تو آپ اس کے عوض کسی کے خاندان کو خرید کر یا ان کے اوپر جبر کر یا ان کے اوپر کسی اور طریقے سے اثر انداز ہو کر آپ اس خون کو اپنے ہاتھوں سے دھو سکیں. آج کل کی جو حالات حاضرہ ہیں اس کے اوپر بھی کامنٹ کرنا میرے خیال میں ضروری ہے. جو اس وقت سپریم کورٹ ہے اس کے اندر بھی جو مسائل ہیں میری نظر میں ریزالو اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ یہ بینچ فکسنگ اور بینچ فکسیشن کے اندر انسانوں کا یا افراد کا دخل نہ ہو. اس کو ایک الگورتھمک سسٹم ہونا چاہیے. جوڈیشل ریفارم کی طرف اگر ہم جائیں گے تو پہلا قدم یہ ہے کہ تمام بینچز جو سپریم کورٹ میں ہوتی ہیں یا ہائر کورٹس میں ہوتی ہیں ان سب بینچز کو ایک پروسیس کے تھرو, پہلے سے اعلان کردہ پروسیس کے تھرو ان کو کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں جج صاحب ہیں تو وہ فلاں فیصلہ ہوگا اور فلاں جج صاحب نہیں ہیں تو فلاں فیصلہ ہوگا. اور اس کا اختیار بھی کسی فرد یا کسی کمیٹی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو فیصلے ہیں کسی بھی کورٹ کے, کسی بھی سپیریئر کورٹ کے, ان کے اوپر عین عمل ہونا چاہیے. اور یہ کہہ دینا کہ جج صاحبان کے پاس محض مورل اتھارٹی ہوتی ہے, میرے خیال میں یہ ایک کمپلیٹ ڈیفیٹسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے آئین کی. جس طرح کل منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک آئینی
فرض ہوتا ہے ایک عدالت کے حکم کی تعمیل کرنا. اگر آپ اس آئینی فرض کو پورا نہیں کرتے اور اگر آپ ایک پبلک سرونٹ ہیں تو آپ اپنے اوتھ کی, اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں. حلف کی خلاف ورزی, آئین کے خلاف بغاوت کا کیا سزا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اس بات کو اس طرح آپ جھٹک نہیں سکتے یہ کہتے ہوئے کہ ججز کے پاس تو بندوقیں نہیں ہوتی. تو آئی ایم سوری. میرے خیال میں جوڈیشل انڈیپینڈنس کا بیسس سیٹ کرنا ضروری ہے. جوڈیشل اپروچز اگر کمپلین کی جاتی ہیں تو اس کو ایک کرائسس, ایک ریڈ الرٹ کرائسس کے طور پہ دیکھ کے اس پہ کام کرنا ضروری ہے. یہ قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ ایک اینٹی ٹیررزم جج ہو, چاہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج ہو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ریاست کا کوئی بھی اہلکار اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو جوڈیشری کو ایز اے ہول اس کے حوالے سے ایک اوپن اینڈ انڈیپینڈنٹ پالیسی ترتیب دینی چاہیے. اور ہیئرنگز نہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کی ہیئرنگز بلکہ ہر سپیریئر کورٹ اور سپیریئر فورم کی ہیئرنگز کو پبلک ہونا چاہیے تاکہ بغیر پیسے خرچ کیے ایک انٹرنیٹ ایکسس کے تھرو محض آپ دیکھ سکیں انصاف کو ہوتے ہوئے, انصاف کے پہیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہوئے, اور انصاف تک پہنچا کس طرح گیا اور فیصلے تک پہنچا کس طرح گیا, چاہے وہ ایک کورٹ کے پروسیس کے اندر مداخلت کے حوالے سے کیس ہو یا پھر ایک عام کیس ہو یا پھر ایک ایسا کیس ہو جس کے اوپر آئین کی تشریح کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو یا جس کے اوپر سیاست ٹرن کرتی ہو. وہ جتنا بھی امپورٹنٹ ہو, جتنا ان امپورٹنٹ ہو, اس کا پبلک ایکسس فار فری ہونا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.